السلام علیکم دوستو، میں منا کی دنیا میں خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ملتی رہے ہر نیو اپڈیٹس۔ جزاک اللہ۔ پیش خدمت ہے کہانی تین بہادر بھائی۔ بہت دنوں پہلے کی بات ہے، کسی مقام پر ایک آدمی رہتا تھا۔ وہ نہ امیر تھا نہ غریب۔ اس کے تین بیٹے تھے۔ بیٹے بڑے خوبصورت اور سجیلے جوان تھے، لکھنا پڑھنا سیکھ گئے تھے، بڑے ہوشیار اور سمجھدار تھے، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، برے لوگوں سے دور رہتے تھے۔ سب سے بڑے بھائی کی عمر 21 سال کی اور منجلے بھائی کی عمر 18 سال کی اور سب سے چھوٹے بھائی کی عمر 16 سال کی تھی۔ ایک دن باپ نے تینوں بیٹوں کو اپنے پاس بلایا، ان کو اپنے پاس بٹھا کر ہر ایک کو لاڈ پیار کیا، سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر کہنے لگا، میرے عزیز بیٹو، میرے پاس کوئی دولت نہیں ہے۔ میرے مرنے کے بعد جو کچھ تمہارے لیے رہ جائے گا وہ بہت دن نہیں چل پائے گا۔ تم لوگ مجھ سے زیادہ کی امید نہ رکھو۔ تم لوگوں کے لیے جو کچھ کر سکتا تھا وہ کیا۔ میں نے تم لوگوں کو 3 گن دیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ میں نے تم لوگوں کو صحت مند اور طاقتور بنایا۔ دوسرا یہ کہ میں نے تم لوگوں کو ہتھیاروں سے کام لینا سکھایا اور تم لوگ ماہر سپاہی بن گئے۔ تیسرا یہ کہ میں نے تم لوگوں کو سکھایا کہ کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے اور تم لوگ بہادر بن گئے۔ اب میں تم لوگوں کو 3 نصیحتیں کرتا ہوں، ان کو سن لو اور ہمیشہ یاد رکھو۔ ایماندار بنے رہو، ہمیشہ پریشانی سے دور رہو گے، شیخی نہ بگھارا کرو، تم کو کبھی شرمسار نہیں ہونا پڑے گا، محنت سے جی نہ چراؤ، آرام اور سکھ سے جیو گے، باقی سب کی فکر تم لوگ خود کرو۔ میں نے تم لوگوں کے لیے 3 گھوڑے تیار کر رکھے ہیں، کالا، بھورا اور خاکی رنگ کا۔ تمہارے تھیلوں میں اتنی خوراک بھر دی ہے جو 1 ہفتے کے لیے کافی ہوگی۔ اب تم لوگ سفر پر روانہ ہو جاؤ، دنیا میں گھومو پھرو، دنیا کو دیکھے بغیر آدمی نہیں بن سکو گے۔ جاؤ اپنی قسمت کو آزماؤ۔ سفر بخیر میرے بیٹو۔ یہ کہہ کر باپ اٹھا اور چلا گیا۔ تینوں بھائی سفر کی تیاری میں لگ گئے۔ اگلے دن پھر صبح ہوتے ہی وہ تینوں گھوڑوں پر سوار ہو کر سفر پر روانہ ہوئے۔ وہ سارا دن رکے بغیر چلتے رہے اور اپنے گھر سے بہت دور نکل گئے۔ شام ہوئی اور اندھیرا چھانے لگا تو ایک جگہ آرام کرنے کے لیے رکے۔ وہ اپنے گھوڑوں سے اترے، بیٹھ کر کھانا کھایا اور سونے کی تیاری کرنے لگے۔ وہ مقام بالکل سنسان اور ویران تھا، چنانچہ بھائیوں نے سوچا کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم تینوں ہی سو جائیں، بہتر ہے کہ رات کو 3 حصوں میں بانٹ لیں اور باری باری پہرا دیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ سب سے پہلے بڑا بھائی پہرا دینے لگا، باقی دونوں لیٹ کر سو گئے۔ بڑا بھائی بڑی دیر تک بیٹھا اپنی تلوار سے کھیلتا رہا اور چاروں طرف نظریں دوڑاتا رہا اور اپنے بھائیوں کی نیند کی حفاظت کرتا رہا۔ چاندنی رات تھی، چاروں طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی، سارا ماحول گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا۔ اچانک ایک طرف سے شور سنائی دیا۔ بڑا بھائی فوراً اٹھا اور ننگی تلوار پکڑ کر چوکنا کھڑا ہو گیا۔ یہ تینوں بھائی جہاں رکے تھے وہاں سے کچھ دوری پر جنگل تھا اور اس میں ایک شیر اپنی کھوہ میں پڑا ہوا تھا۔ انسان کی بو پا کر وہ اب اپنے کھوہ میں سے نکل کر کھلے میدان میں آ گیا تھا۔ شیر کو دیکھ کر بڑا بھائی ذرا بھی نہ گھبرایا، اسے یقین تھا کہ شیر سے نپٹ لے گا۔ بس اس بات کی فکر تھی کہ بھائیوں کی نیند خراب نہ ہو، اس لیے وہ ایک طرف کو دوڑ پڑا۔ شیر نے اس کا پیچھا کیا۔ تھوڑی دور جا کر بڑا بھائی نے پیچھے مڑتے ہوئے شیر کے دائیں پنجے پر تلوار ماری۔ زخمی شیر دھاڑتا ہوا اس پر لپکا۔ بڑا بھائی نے پھر پھرتی سے ایک طرف ہٹ گیا اور اپنی تلوار سے شیر کے بائیں پنجے پر بھرپور وار کیا۔ شیر اپنی تمام طاقت یکجا کر کے ایک بار پھر بہادر پر ٹوٹ پڑا۔ بڑے بھائی نے اس بار پھر شیر کو چکما دے دیا اور اس کے سر پر کھینچ کر تلوار ماری۔ شیر دھم سے گر پڑا اور فوراً مر گیا۔ بڑے بھائی نے شیر کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے شیر کی کھال میں سے ایک لمبا سا
پٹا کاٹ کر کرتے کے اندر اپنی کمر کے گرد باندھ لیا۔ پھر وہ اپنے بھائیوں کے پاس لوٹ آیا اور کچھ اس طرح اپنی جگہ پر بیٹھ گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد بڑے بھائی کی پہرے داری کا وقت ختم ہو گیا۔ وہ سونے لیٹا اور منجلا بھائی پہرا دینے لگا۔ اس کی پہرے داری کا وقت بغیر کسی حادثے کے بیت گیا۔ اب چھوٹے بھائی کی باری آئی۔ اس کی پہرہ داری کے دوران بھی کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہوئی۔ پہلی رات اس طرح گزر گئی اور صبح ہوئی تو تینوں بھائی اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر پھر آگے چل پڑے۔ وہ بہت دیر تک چلتے رہے اور ایک لمبا راستہ طے کیا۔ سورج ڈوبتے وقت وہ ایک پہاڑ تک پہنچے۔ اس پہاڑ کے دامن میں ایک بہت اونچا درخت اگا ہوا تھا۔ اس کے نیچے ایک چشمہ تھا۔ بھائیوں نے یہیں چشمے کے کنارے رات کاٹنے کا فیصلہ کیا۔ چشمے کے قریب ایک غار تھا اور اس کے اندر سانپوں کا بادشاہ اصدر سلطان رہتا تھا، لیکن بھائیوں کو اس کا کچھ پتہ نہ تھا۔ انہوں نے اپنے گھوڑوں کو پانی پلایا، پھر درخت سے باندھ کر ان کو صاف کیا، ان کی پیٹھ کی مالش کی، ان کے سامنے چارہ ڈال دیا اور پھر خود کھانا کھانے بیٹھے۔ کھا پی چکے تو انہوں نے آپس میں طے کیا کہ پچھلی رات کی طرح آج بھی وہ باری باری سوئیں گے اور باری باری پہرا دیں گے۔ چنانچہ گزشتہ رات کی طرح منجل اور چھوٹا بھائی دونوں لیٹ کر سو گئے اور بڑا بھائی نے پہرا دیا۔ اس کی پہرہ داری میں کوئی خاص بات نہ ہوئی اور اب منجلا بھائی پہرا دینے بیٹھا۔ چاندنی رات تھی، چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، لیکن اچانک شور سنائی دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد غار سے اصدر سلطان نکل آیا۔ وہ اپنے دیگ جیسے سر کو اٹھائے، موٹے کندھے جیسے بدن کو گھسیٹتا اور پھنکار مارتا ہوا چشمے کی طرف بڑھا، اور منجلا بھائی ذرا بھی نہیں ڈرا۔ اس خیال سے کہ بھائیوں کی نیند میں خلل نہ پڑے، وہ اٹھ کر چشمے سے پرے کھلے میدان کی طرف دوڑا۔ انسان کی بو پا کر اصدر سلطان نے اس کا تعاقب کیا۔ ذرا دور جا کر منجلا بھائی رک گیا اور اپنی تلوار سے سانبوں کے بادشاہ کی دم پر وار کیا۔ تلوار کی ضرب سے اصدر سلطان زمین پر لوٹنے لگا۔ بہادر نے چستی سے اس کی پیٹھ پر زور سے تلوار ماری۔ سانپ زخمی ہو گیا اور تیسرے وار سے اس نے دم توڑ دیا اور منجلا بھائی نے اس کی کھال میں سے ایک لمبا پٹا کاٹ کر اس کو کرتے کے اندر کمر کے گرد باندھ لیا اور واپس آ کر اپنی جگہ پر اس طرح بیٹھ گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ تھوڑی دیر میں اس کی پہرہ داری کا وقت ختم ہوا اور چھوٹے بھائی کی باری آئی۔ اس کی پہرہ داری کا وقت بھی بخیر و خوبی گزر گیا۔ اس طرح دوسری رات بھی ختم ہوئی۔ صبح ہوتے ہی تینوں بھائی گھوڑوں پر چڑھ کر پھر اپنے راستے پر روانہ ہو گئے۔ وہ دن بھر چلتے رہے، آگے بڑھتے رہے، پہاڑوں سے گزرے، بیابانوں سے گزرے، اور جب سورج ڈوبنے لگا تو ایک ٹیلے تک پہنچے۔ وہیں رات گزارنے کا ارادہ کیا اور گھوڑوں سے اترے۔ رات اندھیری تھی کیونکہ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے آگ جلا لی۔ پھر انہوں نے بیٹھ کر کھانا کھایا۔ حسب معمول دو بھائی سونے لیٹے اور سب سے پہلے بڑا بھائی پہرا دینے لگا۔ پھر اس کی جگہ منجلے بھائی نے لے لی۔ اس کے بعد چھوٹے بھائی کی باری آئی۔ چھوٹا بھائی دیر تک بیٹھا پہرا دیتا رہا۔ چاروں طرف گپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، کچھ نظر نہیں آتا تھا، اس لیے چھوٹے بھائی کے کان کھولے لیکن آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا۔ کبھی کبھی آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھتا اور پھر آنکھیں بند کر لیتا تھا۔ ایک دفعہ جو اس نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ آگ بجھ گئی ہے۔ یہ اچھا نہیں ہوا کہ آگ بجھ گئی ہے، اس کو پھر جلانا چاہیے، اس نے سوچا۔ یہ سوچ کر وہ ٹیلے پر چڑھ گیا اور ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگا کہ شاید کہیں آگ جلتی ہوئی نظر آ جائے۔ اچانک اسے ایک طرف بہت دور کوئی چراغ سا ٹمٹماتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ فوراً ٹیلے سے اتر کر گھوڑے پر چڑھا اور اس طرف کو چل دیا۔ وہ بہت دیر تک چلتا رہا اور آخر ایک اکیلے مکان تک پہنچا۔ وہ گھوڑے سے اترا اور آہستہ آہستہ پنجوں کے بل چلتا ہوا جا کر کھڑکی سے اندر جھانکا۔ اندر روشنی تھی۔ کمرے کے بیچوں بیچ چولہے پر دیگ میں کھانا پک رہا تھا اور اس کے گرد کوئی 20 آدمی بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ان سب کے چہرے خوفناک تھے اور آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ لوگ کوئی سازش کیے بیٹھے ہیں۔
یہ تو ڈاکوؤں کا اڈا معلوم ہوتا ہے۔ چھوٹے بھائی نے سوچا، ان لوگوں کو یوں ہی چھوڑ کر چلا جاؤں تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوگی۔ کسی ایماندار آدمی کے لیے ایسا کرنا مناسب نہیں ہے۔ چلو چالاکی سے کام لو، ان کے بیچ رہ کر ان کی چال ڈھال معلوم کر لو۔ ایسا کرو کہ ان کو مجھ پر اعتبار ہو جائے اور میں موقع دیکھ کر اپنا کام کر جاؤں۔ یہ طے کر کے اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ اچانک ایک اجنبی آدمی کو اس طرح اندر آتے دیکھ کر ڈاکو چونک اٹھے اور اپنے ہتھیار سنبھال لیے۔ چھوٹے بھائی نے ڈاکو کے سردار سے مخاطب ہو کر کہا، حضور، میں آپ کا ایک حقیر سا غلام ہوں، دور دراز کے ایک شہر سے آیا ہوں۔ اب تک میں چھوٹے موٹے دھندے کرتا رہا ہوں، لیکن بہت دنوں سے میرا ارادہ تھا کہ کسی گروہ میں شامل ہو جاؤں۔ آپ کے جیسے کسی گروہ میں اب اچانک مجھے حضور کا پتہ چل گیا ہے اور میں یہاں چلا آیا ہوں۔ اب آپ ہی کا آسرا ہے، ازراہ کرم مجھے اپنے گروہ میں شامل کر لیجئے۔ حضور، آپ میری جوانی پر نہ جائیے گا، میں بہت سے گر جانتا ہوں، مجھے سرنگیں کھودنا، ٹوہ لگانا، چپکے سے ادھر ادھر کی باتیں معلوم کرنا آتا ہے، میں ضرور آپ کے کام آؤں گا۔ چھوٹے بھائی نے اس صفائی سے جھوٹ بولا کہ ڈاکوؤں کے سردار نے اس کی باتوں پر یقین کر لیا اور کہا، تم نے بہت اچھا کیا کہ آئے، آؤ بیٹھو۔ چھوٹے بھائی نے دونوں ہاتھ سینے پر رکھتے ہوئے جھک کر سلام کیا اور آگ کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ کھانا تیار ہو گیا، سب نے کھانا کھایا۔ اس رات ڈاکوؤں نے بادشاہ کا خزانہ لوٹنے کا منصوبہ بنا رکھا تھا، چنانچہ کھانے کے بعد وہ سب گھوڑوں پر چڑھ کر شاہی محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ چھوٹے بھائی ان کے ساتھ چل پڑا۔ تھوڑی دیر میں وہ بادشاہ کے باغ کے سامنے پہنچ گئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ محل میں کس طرح گھسا جائے۔ آخر انہوں نے طے کیا کہ سب سے پہلے چھوٹے بھائی دیوار پر سے باغ میں اترے گا اور چپکے سے یہ پتہ لگائے گا کہ پہرے دار سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں۔ اگر وہ سو رہے ہوں گے تو باقی سب ڈاکو ایک ایک کر کے باغ میں اتر کر ایک ساتھ محل میں گھس جائیں گے۔ ڈاکوؤں کی مدد سے چھوٹا بھائی باغ کی اونچی دیوار پر چڑھا اور وہاں سے چھلانگ لگا کر نیچے باغ میں اتر گیا۔ تھوڑی دیر باغ کے اندر گھوم پھر کر اس نے معلوم کیا کہ پہرے دار سب غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ باغ کے اندر ایک طرف دو بڑے بڑے پہیوں والی ایک اونچی گھوڑا گاڑی کھڑی تھی۔ چھوٹا بھائی اس کو کھینچتا ہوا لایا اور دیوار کے پاس کھڑا کر دیا، پھر اس پر چڑھ کر ساتھیوں کو اطلاع دی کہ بہت اچھا موقع ہے۔ اپنے سردار کے اشارے پر ڈاکو ایک ایک کر کے دیوار پر چڑھنے لگے۔ پہلے ڈاکو نے جو ہی اپنا پیٹ دیوار پر رکھ کر سر باغ کی طرف جھکایا، چھوٹے بھائی نے اس کی گردن پر تلوار ماری، اس کا سر کٹ کر باغ میں گر پڑا اور چھوٹے بھائی نے اس کے مردہ جسم کو کھینچ کر باغ میں گرا دیا۔ باقی سب ڈاکوؤں کا بھی یہی حشر ہوا۔ پھر چھوٹے بھائی نے محل کی طرف پیش قدمی کی۔ وہ احتیاط سے چلتا ہوا سوئے ہوئے چوکیداروں کے پاس سے گزر کر ایک بڑے ہال میں داخل ہوا۔ ہال میں تین طرف 3 دروازے تھے۔ یہاں بھی 10 لڑکیاں پہرے دار پر تعینات تھیں، لیکن وہ بھی سب کی سب سوئی پڑی تھیں۔ چھوٹا بھائی چپکے سے 3 دروازوں میں سے ایک میں داخل ہو گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک بہت ہی سجا سجایا کمرہ ہے۔ دیواروں پر ریشم کے پردے لگے ہیں جن پر سرخ رنگ کے خوبصورت گلاب کے پھول نکلے ہوئے ہیں۔ کمرے کے بیچ میں چاندی کے پلنگ پر ایک نہایت خوبصورت لڑکی سفید چادر میں لیٹی سو رہی ہے۔ وہ اتنی حسین ہے کہ دنیا کا کوئی بھی پھول مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چھوٹا بھائی دبے پاؤں چلتا ہوا اس حسینہ کے پاس آیا، اس کے دائیں ہاتھ کی انگلی سے سونے کی انگوٹھی آہستہ سے اتار کر اپنی جیب میں ڈالی اور پھر واپس ہال میں آ گیا۔ اب چلو دوسرے کمرے کا معائنہ کر لیں، دیکھیں وہاں کیا کیا راز ہیں، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ یہ سوچ کر وہ دوسرے کمرے میں داخل ہوا۔ یہ کمرہ پہلے والے کمرے سے بھی زیادہ خوبصورت اور زیادہ سجا ہوا تھا۔ ہر طرف دیواروں پر ریشم کے پردے لٹک رہے تھے جن پر طرح طرح کی چڑیوں کی تصویریں کڑھی ہوئی تھیں۔ کمرے کے بیچوں بیچ چاندی کے پلنگ پر ایک لڑکی سو رہی تھی جس کے حسن پر سورج اور چاند برابر بحث چل رہی تھی۔ سورج کہتا تھا کہ اس نے اپنا حسن مجھ سے لیا ہے اور چاند کہتا تھا کہ مجھ سے لیا ہے۔
اس کے پلنگ کے ارد گرد کوئی 9-10 کنیزیں نیند میں ڈوبی پڑی تھیں۔ چھوٹا بھائی آہستہ سے جا کر پلنگ پر سوئی ہوئی حسینہ کی انگلی سے انگوٹھی اتار کر اپنی جیب میں رکھ لی اور پھر واپس حال میں آ گیا۔ اب وہ تیسرے کمرے کی طرف بڑھا۔ تیسرے کمرے کی آرائش و زیبائش پہلے والے دونوں کمروں سے بھی بڑھ کر تھی۔ اس کی دیواریں ہلکے ہلکے گلابی رنگ کی ریشم سے سجی ہوئی تھیں۔ کمرے کے ایک پلنگ پر 16 کنیزوں سے گھری ہوئی ایک حسینہ سو رہی تھی۔ اس کا حسن ایسا تھا کہ ستاروں کی ملکہ ستارہ سحر زہرا بھی اس کی غلامی کرتیں۔ چھوٹے بھائی نے آہستہ سے لڑکی کے دائیں کان کی بالی اتار لی اور کمرے سے نکل آیا۔ وہ محل سے نکلا، باغ سے ہو کر دیواروں کو پھاند کر باہر آ گیا اور گھوڑے پر چڑھ کر واپس اپنے اڈے کی طرف چلا۔ وہاں پہنچا تو اس کے بھائی ابھی سو رہے تھے۔ چھوٹا بھائی اپنی جگہ پر بیٹھ گیا اور اپنی تلوار سے کھیلتا ہوا صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ پو پھٹی، دنیا بھر سے رات کا سیاہ پردہ اٹھ گیا۔ تینوں بھائیوں نے بیٹھ کر ناشتہ کیا۔ ناشتے کے بعد وہ اپنے گھوڑوں پر زین کس کر ان پر سوار ہوئے اور آگے چل پڑے۔ کچھ دیر چل کر تینوں بہادر ایک شہر میں پہنچے اور ایک کارواں سوائے میں جا کر اترے۔ انہوں نے چھپر کے نیچے اپنے گھوڑوں کو باندھ دیا اور چائے خانے کی طرف چلے۔ وہاں وہ چائے پیتے ہوئے آرام کرنے لگے۔ اتنے میں سڑک پر ایک ڈھنڈورچی نمودار ہوا اور اونچی آواز سے اعلان کرنے لگا، اے شہر کے باشندوں، کان کھول کر سن لو۔ آج رات بادشاہ سلامت کے محل میں ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا ہے۔ محل کے باغ میں کسی نے 20 ڈاکوں کے سر قلم کر دیے ہیں اور شہزادیوں کی ایک ایک سونے کی چیز غائب ہو گئی ہے۔ بادشاہ سلامت نے یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ شہر کے تمام باشندے، چاہے وہ بڑے ہوں یا چھوٹے، اس راز کو کھولنے میں ہاتھ بٹائیں تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ وہ کون سا بہادر ہے جس نے یہ انوکھا کارنامہ انجام دیا ہے۔ جس کسی کے ہاں دوسرے شہروں اور ملکوں سے آئے ہوئے اجنبی ٹھہرے ہوں، وہ ان کو فوراً دربار میں حاضر کرے۔ چنانچہ کارواں سوائے کے مالک نے اپنے مہمانوں سے کہا کہ وہ جلدی سے دربار میں پہنچ جائیں۔ تینوں بھائی اٹھے اور شاہی دربار کی راہ لی۔ بادشاہ کو اطلاع دی گئی کہ 3 اجنبی آئے ہیں، تو بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو ایک الگ کمرے میں ٹھہرایا جائے اور اپنے وزیر سے کہا کہ تم ان سے بات کر کے راز معلوم کرو۔ وزیر نے کہا، سیدھے طریقے سے پوچھا جائے تو ممکن ہے کہ وہ کچھ نہ بتائیں۔ بہتر ہوگا کہ انہیں اکیلا ہی چھوڑ دیا جائے اور چھپ کر ان کی گفتگو سنی جائے۔ ایسا ہی کیا گیا۔ تینوں بھائیوں کے سامنے دسترخوان بچھا کر کھانے کی طرح طرح کی چیزیں چن دی گئیں۔ تینوں نوجوان کھانا کھانے لگے اور ساتھ کے کمرے میں بادشاہ اور وزیر بیٹھے ان کی باتیں سننے لگے۔ تو بڑے بھائی نے کہا، ہمیں ایک نوعمر بھیڑ کا گوشت کھانے کو دیا گیا ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس بھیڑ کو کسی کتیا نے اپنا دودھ پلایا تھا۔ ہاں، آپ کی بات صحیح ہے، منچلے بھائی نے کہا۔ بادشاہ لوگ کتے کا گوشت کھانے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ مجھے تو اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ انگور کے اس مربے سے انسان کی بو کیسے آ رہی ہے۔ چھوٹے بھائی نے بھی مربے کو چکھ کر دیکھا اور کہا، ہاں، سچ ہے، بادشاہ سب خونخوار ہوتے ہیں، مربے میں بھی آدمی کا خون ملا ہوا ہے۔ تعجب کی کوئی بات نہیں، میں بھی ایک بات پر حیران ہوں، تشتری میں روٹیاں اس سلیقے سے ایک ماہر نان بائی ہی چن سکتا ہے۔ ہاں، ایسا ہی ہوگا، بڑے بھائی نے کہا۔ ہم کو یہاں اس لیے بلایا گیا ہے، ہم سے محل میں ہونے والے واقعے کا راز معلوم کیا جائے۔ ہم سے ضرور پوچھ گچھ کی جائے گی، ہم ان کو کیا جواب دیں گے؟ ہمیں جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ منجلے بھائی نے کہا، ہم ان سے سچی بات کہہ دیں گے۔ ہاں، اب یہی وقت ہے کہ 3 دنوں کے سفر میں ہم پر جو کچھ گزرا ہے وہ ہم ایک دوسرے کو کہہ سنائیں، چھوٹے بھائی نے کہا۔ چنانچہ تینوں بھائیوں نے اپنا اپنا قصہ سنانا شروع کیا۔ سب سے پہلے بڑے بھائی نے اپنی آپ بیتی سنائی کہ کس طرح اس نے شیر سے لڑ کر اس کو مار ڈالا اور ثبوت کے طور پر اس نے شیر کی کھال میں سے جو پٹا کاٹ کر اپنے کمر کے گرد باندھ لیا تھا اسے کھول کر اپنے بھائیوں کے سامنے رکھ دیا۔ پھر منجلے بھائی نے اپنی سرگست بیان کی اور سانپ کی کھال سے کاٹا ہوا پٹا اپنی کمر سے کھول کر بھائیوں کو دکھایا۔
اب چھوٹے بھائی کی باری آئی۔ اس نے تیسری رات والا سارا واقعہ کہہ سنایا اور ان چیزوں کو اپنی جیب سے نکال کر دکھایا جنہیں وہ محل سے لیتا گیا تھا۔ بادشاہ اور وزیر پر سارا راز کھل گیا، لیکن بھائیوں نے گوشت، مربے اور روٹیوں کے بارے میں جو باتیں کہی تھیں وہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں۔ چنانچہ انہوں نے سب سے پہلے چرواہے کو بلا بھیجا، جو فوراً حاضر ہوا۔ سچ سچ بتا، بادشاہ نے بڑے رعب سے چرواہے سے کہا، تو نے کل جس بھیڑ کا گوشت بھیجا تھا، کیا اس کو کسی کتیا نے دودھ پلایا تھا؟ جہاں پناہ، چرواہے نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا، آپ میری جان بخشی دیں تو عرض کروں، بخشی دی تیری جان، سچ سچ بتا۔ چرواہا بولا، جاڑوں میں میری ایک بھیڑ جس کے ابھی کچھ دن پہلے میمنا ہوا تھا سردی سے مر گئی۔ مجھے میمنے پر رحم آ گیا اور میں نے اسے ایک کتیا کو سونپ دیا۔ اس کتیا نے ہی اپنا دودھ پلا کر اس کو پالا۔ کل میں نے اس بھیڑ کو کاٹ کر اس کا گوشت آپ کے لیے بھیج دیا تھا، کیونکہ میرے پاس وہی ایک بھیڑ رہ گئی تھی، باقی سب کو آپ کے نوکر پہلے ہی لے کر جا چکے تھے۔ اب بادشاہ نے مالی کو بلوایا۔ جب وہ حاضر ہوا تو بادشاہ نے رعب سے پوچھا، سچ سچ بتا، کیا انگور کے مربے میں آدمی کا خون ملا ہوا تھا؟ حضور، ایک واقعہ ہوا تھا، اگر جان کی امان پاؤں تو وہ واقعہ بیان کروں۔ مالی نے جواب دیا، بخش دی تیری جان، میں نے سنا کیا ہوا تھا۔ بادشاہ نے کہا۔ مالی بولا، پچھلے سال گرمیوں کی بات ہے، میں نے آپ کے لیے سب سے اچھے انگور بچا کر رکھے تھے، نہ جانے کون روز رات کے وقت آ کر ان کو چرا کر لے جانے لگا۔ میں انگور کی بیلوں کے نیچے چھپ کر چور کا انتظار کرنے لگا۔ اچانک ایک آدمی آتا ہوا دکھائی دیا۔ جب وہ قریب آیا تو میں نے لاٹھی کھینچ کر اس کے سر پر ماری، چور وہیں مر گیا۔ میں نے انگور کی بیلوں کے نیچے ہی ایک گڑھا کھود کر مردے کو اس میں گاڑ دیا۔ اگلے سال انگور کی بیلیں اس طرح پروان چڑھیں اور ان پر اتنا انگور لگا کہ خدا کی پناہ، پتوں سے زیادہ انگور کے گچھے تھے، لیکن اس کے مزے میں ذرا سا فرق تھا، اس لیے میں نے تازے انگور آپ کو نہ بھیج کر ان کا مربہ بنوا لیا۔ اس طرح بھائیوں کی کہی ہوئی دو باتیں سچ ثابت ہوئیں۔ رہی تیسری روٹیوں والی بات تو وہ بھی بالکل صحیح تھی۔ تشتری پر روٹیاں خود بادشاہ نے اپنے ہاتھوں سے چنی تھیں۔ معلوم ہوا کہ اس کا باپ نان بائی تھا۔ بادشاہ بھائیوں کے پاس کمرے میں گیا، ان سے سلام کہا اور پھر کہا، تم نے جو کچھ کہا تھا وہ سچ نکلا ہے، اس وجہ سے تم لوگ مجھے اور بھی پسند آ گئے ہو۔ اب میرے معزز بہادر مہمانوں، میری تم لوگوں سے ایک گزارش ہے، فرمائیے۔ بھائیوں نے کہا، آپ کی فرمائش اگر مناسب ہوگی تو ہم اس کو ضرور پورا کریں گے۔ بادشاہ بولا، میری 3 بیٹیاں ہیں اور بیٹا کوئی نہیں ہے، تم لوگ یہیں رہ جاؤ، میں اپنی بیٹیوں کی تم لوگوں سے شادی کر دوں گا، سارے شہر کو دعوت دوں گا، 40 دنوں تک سب کو پلاؤ کھلاتا رہوں گا۔ آپ کی یہ بات تو بہت اچھی ہے، بڑے بھائی نے جواب دیا، لیکن ہم آپ کے بیٹوں سے شادی کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم نہ تو بادشاہ زادے ہیں اور نہ ہی ہمارے باپ کوئی امیر آدمی ہیں۔ آپ نے اپنی دولت بادشاہ سے کمائی ہے اور ہم نے محنت کرنا سیکھا ہے۔ بادشاہ اصرار کرنے لگا، یہ ٹھیک ہے کہ میں پورے ملک کا ایک فرما رواں ہوں اور تمہارے باپ نے تم لوگوں کو اپنی محنت کی کمائی سے پال پوس کر بڑا کیا ہے، مگر وہ ایسے بہادر بیٹوں کا باپ تو ہے، پھر وہ کس بات میں مجھ سے کم ہے؟ اصل میں تو وہ مجھ سے زیادہ دولت مند ہے، اس لیے تو میں جو کہ ایسی لڑکیوں کا باپ ہوں جن کے آگے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ سر جھکا چکے ہیں، منتیں کر چکے ہیں، تم لوگوں سے یہ پیشکش کر رہا ہوں کہ وہ میری بیٹیوں سے شادی کر لیں۔ تینوں بھائی راضی ہو گئے۔ بادشاہ نے بڑی دھوم دھام سے اپنی تینوں بیٹیوں کی ان تینوں بھائیوں سے شادی کر دی۔ سارے شہر میں خوشیاں منائی گئیں، سارے شہر نے دعوتیں کھائیں اور یہ سلسلہ 40 دنوں تک چلتا رہا۔ تینوں بھائی اپنی بیویوں کے ساتھ شاہی محل میں رہنے لگے۔ بادشاہ اپنے دامادوں سے بہت خوش تھا۔ چھوٹے بھائی سے اس کو سب سے زیادہ محبت تھی۔ ایک دن بادشاہ اپنے باغ میں نالے کے کنارے ایک ٹھنڈی جگہ پر سو رہا تھا۔ چھوٹا بھائی بھی پاس ہی بیٹھا ہوا تھا اور کوئی نہیں تھا۔ اچانک نالے سے ایک زہریلا سانپ نکل آیا جو بادشاہ کو کاٹنے ہی والا تھا کہ چھوٹے بھائی نے اس کو دیکھ لیا اور اپنی تلوار سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ وہ بھی تلوار کو غلاف میں ڈال ہی رہا تھا کہ بادشاہ کی آنکھ کھل گئی۔
چھوٹے بھائی کو اس حالت میں دیکھ کر اس کے دل میں شبہ پیدا ہوا۔ اس نے دل میں سوچا، میری بیٹی سے شادی کر کے اس کی ناک اور بھی چڑھ گئی ہے، یہ اور بھی لالچی ہو گیا ہے، یہ تو اب مجھ کو مار کر خود بادشاہ بننا چاہتا ہے۔ بادشاہ اٹھ کر اپنے وزیر کے پاس گیا اور واقعہ اس کو سنایا۔ وزیر بہت دنوں سے بہادر بھائیوں سے جلا بیٹھا تھا، بس موقع کا انتظار کر رہا تھا۔ اب موقع پا کر اس نے بادشاہ سے ان کی خوب جی بھر کر برائی کی۔ میری رائے لیے بغیر آپ نے ان لفنگوں سے اپنی پیاری بیٹیوں کی شادی کر دی۔ وزیر نے کہا، اور یہ لیجئے، آپ کا عزیز داماد آپ کو قتل کرنا چاہتا تھا، یہ مکاری سے کسی نہ کسی دن آپ کا خاتمہ بھی کر دے گا، دیکھ لیجئے گا۔ بادشاہ وزیر کی باتوں میں آ گیا اور اس نے حکم دیا کہ چھوٹے بھائی کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ اس کو پکڑ کر جیل میں بند کر دیا گیا۔ چھوٹے بھائی کی بیوی سب سے چھوٹی شہزادی بہت اداس ہو گئی۔ دن دن بھر روتے روتے اس کے رخساروں کی سرخی غائب ہو گئی۔ ایک دن وہ اپنے باپ کے پاس آئی اور اس کے قدموں میں گر کر کہنے لگی کہ اپنے داماد کو رہا کر دیجئے۔ تب بادشاہ نے حکم دیا کہ چھوٹے بھائی کو جیل سے نکال کر لایا جائے۔ اس کو بادشاہ کے سامنے حاضر کیا گیا تو بادشاہ نے اسے مخاطب ہو کر کہا، میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ تم اتنے مکار ہوگے، تم نے مجھ کو مار ڈالنے کا ارادہ کیسے کر لیا تھا؟ اس کے جواب میں چھوٹے بھائی نے بادشاہ کو طوطے کا قصہ سنایا۔ کسی زمانے میں کسی جگہ ایک بادشاہ رہتا تھا، اس کے ایک طوطا تھا۔ بادشاہ اپنے طوطے سے اتنا پیار کرتا تھا کہ طوطے کے بغیر اسے پل بھر کو بھی چین نہیں آتا تھا۔ طوطا اپنے مالک سے میٹھی میٹھی باتیں کرتا اور اس کا دل بہلاتا رہتا تھا۔ ایک دن اس نے بادشاہ سے کہا، میں اپنے وطن ہندوستان میں اپنے ماں باپ اور بھائی بہنوں کو چھوڑ کر آیا ہوں، میں بہت دنوں سے قید میں ہوں، اب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مجھے 20 دن کی چھٹی دیجیے، میں اپنے وطن ہو آؤں۔ 6 دن جانے میں لگیں گے اور 6 دن لوٹنے میں، اور 8 دن میں اپنے گھر والوں، اپنے ماں باپ، بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ رہوں گا۔ نہیں، میں تم کو جانے نہیں دوں گا۔ بادشاہ نے کہا، تم ایک بار چلے جاؤ گے پھر لوٹ کر نہیں آؤ گے اور میرا دل اچاٹ ہو جائے گا۔ جہاں پناہ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ لوٹ کر آؤں گا، آپ میری بات کا یقین کیجیے۔ بادشاہ راضی ہو گیا اور اس نے کہا، اچھی بات ہے، میں تم کو چھٹی دیتا ہوں، مگر صرف 2 ہفتوں کی۔ یوں ہی صحیح، طوطے نے کہا، میں کسی طرح 2 ہفتوں میں واپس آ جاؤں گا۔ بادشاہ نے پنجرا کھول دیا۔ طوطا پھر سے اڑ کر پنجرے سے نکلا اور دیوار پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے سب لوگوں کو الوداع کہا اور جنوب کی طرف اڑ کر چلا گیا۔ بادشاہ پیچھے سے اس کو دیکھتا رہ گیا۔ اس کو یقین تھا کہ اب طوطا لوٹ کر نہیں آئے گا۔ طوطا 6 دنوں میں اپنے وطن ہندوستان پہنچ گیا اور کسی طرح اپنے ماں باپ کو تلاش کر لیا۔ بیچارہ اتنا خوش تھا کہ کچھ نہ پوچھئے، ادھر ادھر اڑتا پھرتا، پھدکتا رہتا، کلا بازیاں کھاتا، چیختا چلاتا، جنگل کی ہریالی میں جی بھر کر نہاتا۔ وہ کتنے ہی عزیزوں، رشتہ داروں اور دوستوں کے ہاں مہمان بنا۔ اس کو پتہ بھی نہ چل پایا کہ کس طرح 2 دن گزر گئے اور پھر دوبارہ قید میں جانے کا وقت آ گیا۔ بیچارے طوطے کا اپنے ماں باپ، بھائی بہنوں سے دوبارہ جدا ہونے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ خوشی کے دن پلک جھپکتے میں گزر گئے تھے اور اداسی کے پہاڑ جیسے دن شروع ہو کر رہ گئے تھے۔ اس کے سب رشتہ دار اور دوست احباب جمع ہو گئے۔ ان سب کو طوطے پر بہت رحم آ رہا تھا۔ سب اس کو یہی سمجھا رہے تھے کہ اب ادھر لوٹ کر مت جاؤ، لیکن طوطے نے کہا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں وعدہ کر چکا ہوں، وعدہ خلافی کیسے کروں؟ ارے تم بھی کیا باتیں کرتے ہو؟ ایک طوطے نے کہا، بھلا تم نے کبھی کسی بادشاہ کو اپنا وعدہ پورا کرتے سنا ہے؟ تمہارا بادشاہ اگر انصاف والا ہوتا تو وہ تم کو 14 سال تک قید میں رکھنے کے بعد کیا صرف 2 ہی ہفتوں کی چھٹی دیتا؟ کیا تم اس دنیا میں اسی لیے آئے ہو کہ قید میں رہو؟ کسی کا دل بہلانے کی خاطر اپنی آزادی کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ بادشاہ کی نیکیاں کم اور برائیاں زیادہ ہیں۔ بادشاہ کے اور شیر کے قریب رہنا حماقت بھی ہے اور خطرناک بھی۔ لیکن طوطے نے کسی کی بات نہ مانی اور لوٹنے کے لیے تیار ہو گیا۔ تب اس کی ماں نے اسے کہا، تم نے جو لوٹنے کی ٹھان ہی لی ہے تو میری ایک بات سنو۔ ہمارے یہاں ایک قسم کے پھل ہوتے ہیں، امرت کے پھل۔ کوئی بوڑھا ان کو کھائے گا تو ایک دم جوان ہو جائے گا۔
تم ان پھلوں سے کچھ لے کر جا کر اپنے بادشاہ کو دینا اور اسے گزارش کرنا کہ تم کو قید سے آزاد کر دے۔ ممکن ہے اس کے دل میں انصاف جاگ اٹھے اور وہ تم کو آزاد کر دے۔ سبھی نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ کچھ طوطے فوراً جا کر امرت کے چھوٹے چھوٹے 3 پھل توڑ لائے۔ طوطے نے ان پھلوں کو لے لیا اور سب کو الوداع کہہ کر شمال کی طرف اڑ چلا۔ اس کے سب عزیز اور دوست پر امید نگاہوں سے پیچھے سے اس کو دیکھتے رہ گئے۔ 6 دنوں میں وہ اپنی منزل پر پہنچ گیا۔ اس نے اپنے لائے ہوئے پھل بادشاہ کو دیے اور ان کی خاصیت بتائی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور طوطے کو آزاد کر دینے کا وعدہ کر لیا۔ اس نے امرت کا ایک پھل اپنی بیوی کو دے دیا اور باقی 2 خود کھانے کی غرض سے ایک پیالی میں اپنے پاس رکھ لیے۔ ادھر لالچ اور غصے سے وزیر کا دل ڈاواڈول ہوا۔ اس نے پلٹا پلٹانے کی غرض سے جلدی سے کہا، بادشاہ عالم، آپ یہ پھل ابھی نہ کھائیے، پہلے ان کو آزما کر دیکھیں۔ اگر یہ اچھے بابت پر ہوں گے تو آپ ان کو کھا لیجئے گا، ذرا دیر سے کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ وزیر کی بات بادشاہ کو پسند آئی۔ وزیر نے بادشاہ کی آنکھ بچا کر پھلوں میں زہر ملا دیا، پھر ان کو آزمایا گیا۔ 2 موروں کو لا کر ان سے یہ پھل چکھوائے گئے۔ مور وہیں گر کر ٹھنڈے ہو گئے۔ دیکھا آپ نے، وزیر نے کہا، ان کو اگر آپ نے کھا لیا ہوتا تو آپ کا کیا حال ہوتا؟ بس میں بھی مر جاتا، بادشاہ نے بڑے ہیجان کے عالم میں جواب دیا۔ اس نے فوراً طوطے کو پنجرے سے نکالا اور اس کی گردن مروڑ دی۔ بیچارے طوطے کو بادشاہ سے یہی انعام ملا۔ اس واقعے کے بعد کچھ دن گزر گئے۔ ایک دن بادشاہ کو ایک بوڑھے پر غصہ آیا اور اس نے بوڑھے کو موت کی سزا سنا دی۔ امرت کا جو ایک پھل بچا ہوا تھا اس کو بادشاہ کے حکم پر بوڑھے کو کھلایا گیا۔ بس پھر کیا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے بوڑھے کے سر پر از سر 9 کالے کالے بال ہو گئے، منہ میں نئے دانت نکل آئے، آنکھوں میں جو اس کی چمک پیدا ہو گئی، اور 70 سال کا بوڑھا ایک دم 20 سال کا نوجوان بن گیا۔ اب بادشاہ کو پتہ چلا اس نے ناحق طوطے کی جان لی تھی، لیکن اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیا چھپ گئی کھیت۔ یہ قصہ ختم کر کے چھوٹا بھائی نے بادشاہ سے کہا، اب میں آپ کو وہ واقعہ سناتا ہوں جو اس وقت ہوا تھا جب آپ سو رہے تھے۔ یہ کہہ کر وہ باغ میں گیا اور جس سانپ کے اس نے تلوار سے 2 ٹکڑے کر دیے تھے اس کے دونوں ٹکڑے اٹھا لایا۔ بادشاہ اپنی غلطی پر بہت شرمندہ ہوا اور چھوٹے بھائی سے معافی مانگنے لگا۔ چھوٹے بھائی نے بادشاہ سے کہا، حضور، ہم بھائیوں کو اجازت دیجیے کہ ہم اپنے وطن اپنے گھر چلے جائیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہوں کے ساتھ نیکی اور امن آشتی سے رہا نہیں جا سکتا۔ بادشاہ نے بہت منتیں کی، بہت ہاتھ جوڑے کہ مت جاؤ، لیکن تینوں بھائی راضی نہ ہوئے۔ ہم درباری بن کر شاہی محل میں نہیں رہ سکتے، انہوں نے کہا، ہم تو اپنی محنت کے بل بوتے پر جئیں گے، تب پھر میری بیٹیاں تمہارے ساتھ نہیں جائیں گی، یہ اپنے گھر رہیں گی۔ بادشاہ نے کہا، لیکن شہزادیاں ایک آواز میں بول اٹھیں، نہیں، ہم اپنے شوہروں سے جدا نہیں ہوں گی۔ یہ سن کر بادشاہ ہکا بکا رہ گیا اور اس نے بادل ناخواستہ ان سب کو جانے کی اجازت دے دی۔ تینوں بہادر نوجوان اپنی بیویوں کو ساتھ لے کر اپنے آبائی گھر لوٹ آئے اور اپنی قوت بازو سے محنت مزدوری کرتے ہوئے بڑے آرام اور سکون سے زندگی بسر کرنے لگے۔ پیارے دوستو، اگر سٹوری پسند آئی ہو تو سٹوری کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ جزاک اللہ۔